حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پڑھ کہنے والوں سارے علوم ملے کہاں سے ہیں؟ سکھائے کس نے؟ قرآن کے معنی کس نے سمجھائے ہیں؟ خود قرآن کہہ رہا ہے، حضرت آدم کا بیان قرآن میں ہے شاگرد کی حیثیت سے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ حضرت آدم کا بیان شاگرد کے طور پر ہے، اسی قرآن میں میرے نبی کا بیان استاد کے طور پر ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ تو تم نے نبی کے علم کا انکار کر کے نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی ہے، وہ تو گھٹ نہیں سکتی، تم گھٹ گئے۔ تم جس کا چرچا رب کرے اس کو کوئی نیچا کر سکتا؟ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ اللہ بڑھا رہا ہے، چاہنے والا وہ بڑھا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں، مگر امی کا وہ معنی جو تم کر رہے ہو اور جس طرح کر رہے ہو وہ درست نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، کچھ لکھتے نہیں تھے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کچھ جانتے نہیں تھے، ایسی بات نہیں۔ اگر سیرت کی کتابیں ہی پڑھ لو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ تم نے بھی لکھی ہیں وہ باتیں، مگر تمہاری توجہ نہیں ہے، پتہ نہیں تمہیں نبی کی تعریف کیوں بری لگتی ہے، نبی کی شان کیوں بری لگتی ہے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ شان ملتی ہی ان کے ذکر سے ہے، ان کا نام لینے سے ہی عزت ملتی ہے۔ تو جو نبی کے بارے میں ہلکی بات کرے وہ علم والا، ایمان والا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے خود قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ اللہ خود بیان فرما رہا ہے، سکھانے والا رحمان ہے، سیکھنے والے حبیب الرحمان ہیں۔ جو سکھایا جا رہا ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ خود جبریل امین کو ماننا پڑا کہ میں نہیں جانتا، اگر اس نبی پر قرآن نازل نہ ہوتا مجھے اپنا بھی پتہ نہ چلتا۔ آیت لے کے جبریل آ رہے ہیں، لیکن جبریل کہہ رہے ہیں مجھے اس کا معنی معلوم نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں میں جانتا بھی ہوں، میں سمجھتا بھی ہوں، اور تم اسی نبی کے علم کا انکار کرنا چاہتے ہو۔ میرے نبی جیسا مخلوق میں کوئی جاننے والا نہیں، اعلم، سب سے زیادہ جاننے والے مخلوق میں۔ پھر صحابہ کرام کا طریقہ سنو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال فرماتے ہیں، 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود، عرفات کا میدان، فرمایا یہ آج کون سا دن ہے؟ میں اور آپ ہوتے تو آپ کہتے اتنا بھی نہیں پتا، آج جمعہ کا دن ہے۔
ہم تو اسی طرح کے ہیں نا. صحابہ کا ادب دیکھو، وہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. یہ کون سی جگہ ہے؟ آج کیا تاریخ ہے؟ صحابہ یہی کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. نبی نے ان سے یہ کہا کہ ایسا مت کہو، اونچی صرف اتنا ہی کہو کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. نبی ان کی نکیر نہیں فرما رہے، پتہ چل گیا اللہ کی عطا سے جیسا نبی جانتے ہیں مخلوق میں کوئی اور نہیں جانتا. وہ سب سے اعلم، سب سے زیادہ جاننے والے، اللہ کی مخلوق میں ان جیسا کوئی نہیں. بہت سی باتیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں جواب میں، لیکن آپ کو صرف اتنا بتانا ہے وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لائے، کتاب پر بھی، نبی پر بھی. اور ہماری آیتوں کے منکر کون ہے؟ کافر ہیں. اللہ نے صاف فرما دیا. اور سنو، اگر نبی پہلے سے کچھ پڑھ رہے ہوتے، کوئی کتاب یا پوائنٹ نوٹ لکھ رہے ہوتے تو تم شک میں آ سکتے تھے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم. پہلے فرمایا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اب فرمایا إِلَّا الظَّالِمُونَ. سنو، انکار کرنے والے ہو گئے کافر، اور اب دوسرا ذکر آیا کہ جی وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں. ذہن میں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ، قرآن کہتا ہے اللہ جس کا چاہے سینہ کھول دے. سینہ کھولنے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، بڑی شان والے، مانگ رہے ہیں، اور حبیب کو اللہ خود فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ کلیم مانگ رہے ہیں، حبیب کو بن مانگے عطا ہو رہا ہے. ایک ہوتے ہیں کافر، ایک ہوتے ہیں ظالم. کافر انکار کرنے والا، ظلم کرنے والا کون ہے؟ سچ کو جھوٹ کہے، جھوٹ کو سچ کہے تو وہ کیا ہے؟ چوری کوئی کر رہا ہے، نام کسی اور کا لے رہا ہے تو کون ہے؟ اونچی. وضع الشیء فی غیر موضعہ، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا، جہاں رکھنی چاہیے وہاں نہیں بلکہ غلط جگہ رکھنا، یہ ظلم ہے. کام کرے کوئی، نام کسی کا، جرم کسی کا ہے، لگا دیا کسی اور پر. آیت اتری ہے کافر کے بارے میں، لگا دیے مومن پر، یہ کیا ہے؟ اونچی. اور جن کے سینے اللہ نے روشن کیے ہیں، جو ان کو نہیں مان رہے تو بتائیں وہ ظالم ہیں یا نہیں؟ اونچی.
یہ لکھا پڑھا ہونا، پڑھا لکھا ہونا، اس حوالے سے منہ میں میرے بڑے سخت لفظ آ رہے ہیں، میں کنٹرول کر رہا ہوں۔ پڑھے لکھے جاہل بھی دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے؟ تمہارے نزدیک علم کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ تمہارے پیمانے کیا ہیں؟ تم خود کیا ہو؟ نبی کے لیے نامناسب باتیں کرنے والوں، ان کا ادب کر لو اگر کچھ بچنا چاہتے ہو تو۔ اگر بے ادبی کرو گے دنیا بھی برباد، آخرت بھی اونچی کہیے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو جتنا علم عطا فرمایا اتنا کسی اور کو۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، لفظ میم الف ما یہ عربی میں عام ہوتا ہے، جس کو آپ انگلش میں کامن کہتے ہیں، اور ایک یہ ما لا متناہی ہوتا ہے جس کی کوئی آپ حد بیان کر سکتے نہیں۔ تو یہاں آپ کامن مانے، عام مانے، یا لا متناہی، دونوں میں سے ایک ماننا پڑے گا۔ مانا بنے گا اردو میں جو کچھ۔ اب اس جو سے کوئی چیز باہر، آپ کہو گے آسمان کی، زمین کی، سمندر کی، دنیا کی، آخرت کی، آپ جتنی مرضی چیزیں کہتے جاؤ گے، جو میں سب کچھ آ گیا۔ جو میں جو کچھ عام ہو گیا، اور اگر لامتناہی کہو تو پھر تو کچھ بات ہی نہیں رہے گی۔ پھر تو یہ ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور یہ ختم نہ ہو بات۔ تو سنو، اللہ فرما رہا ہے، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ اور ملا کیا کہہ رہا ہے؟ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، معاذ اللہ، نہیں جانتے تھے، یوں نے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو ہے کون؟ اللہ کے مقابل بات کرنے والا؟ اللہ فرما رہا ہے جو کچھ نہیں جانتے تھے آپ کو سکھا دیا۔ اب اس جو میں سے کچھ نکال کے تو دکھاؤ پہلے مجھے۔ سب کچھ آ گیا اس میں، اور اب خود نہیں چھپا، اس نے اور کیا چھپانا؟ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ بے مثل کہہ دیا ہے، ذہن میں رہے۔ فرمایا اس ہاتھ رکھنے کا اثر میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک کی صورت میں محسوس کیا۔ آپ کہتے ہیں نا ٹھنڈ پڑ گئی۔ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتْفَيَّ فَوَجَدتُّ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، ہوا کیا پھر؟ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں مجھے سب کا علم ہو گیا۔ پھر وہی ماں آ گیا، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں، مجھے سب کا۔ ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، حضور فرماتے ہیں فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی، میں نے سب کو پہچان لیا۔ ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا۔
مدینہ منورہ جائے کوئی تو آپ کہتے ہو میرا سلام کہنا، میرا نام لے کے سلام کہنا. آپ حالانکہ پابند کر دیتے ہو، پابند نہیں کرنا چاہیے. کہو یاد رہے تو. لیجئے جی سلام کہا. کیا نام ہے آپ کا؟ ہے لال حسین صاحب بیٹھے ہیں سامنے. انہوں نے کسی کو کہہ دیا میرا سلام کہنا. وہ جا کے وہاں کہتا ہے حضور لال حسین صاحب نے سلام کہا. لال حسین نام کا آدمی ایک ہی ہے دنیا میں؟ پوچھ رہا ہوں. مگر میرے نبی کو پتا ہے یہ کون ہے. حضور جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نبی جیسا کوئی عالم مخلوق میں نہیں. ایک کتاب چھپی ہے سعودی عرب سے. وہاں کے ایک صاحب تھے، ان کو وہ اپنا عالم کہتے تھے. اس کے بعد امام العصر کہہ کے اس کے نام سے کتاب لکھی ہے. اس کو لکھا ہے عالم فی الارض، زمین میں سب سے زیادہ جاننے والا. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو نبی کو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. معاذ اپنے ملا کی بات آئی تو لکھ دیا کہ وہ زمین میں سب سے زیادہ جاننے والا. اندازہ کرو. ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ. ہم اللہ کی مخلوق میں ہر طرح نبی کو سب سے افضل مانتے ہیں. وہ سب سے اعلیٰ ہے، کوئی شبہ. ہمارے امام نے پہلے ہی کہہ دیا سب سے اولیٰ و اعلیٰ. ایک بات سمجھا دوں، اعلیٰ کہنے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. سب سے ایسے نہیں کہہ سکتے. ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے بہتر اللہ کے نزدیک بتانا کہ یہ اللہ کے نزدیک بہتر نہیں ہے، یہ بہتر ہے، اس کے لیے پکی دلیل چاہیے. لچک والی نہیں، پکی دلیل چاہیے. اور کہہ رہے ہیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ. قرآن بھرا ہوا ہے، دلیلیں کم ہیں، نبی زیادہ اعلیٰ ہے. دلیلیں ان کی گنتی گن لو ہزار. یہ نہیں کہ وہ کچی ہیں، یعنی وہ گنتی میں نبی کی شان اس سے اعلیٰ ہے. یہ مراد ہے. میرا نبی سب سے ہر لحاظ سے، ہر لحاظ سے. حضرت یوسف بہت حسین ہے، میرے نبی ان سے بڑھ کر ہے. حضرت ابراہیم بڑی شان والے، میرے نبی ان سے بڑھ کر ہیں. موسیٰ علیہ کلیم اللہ بڑی شان والے، میرے نبی ان سے بڑھ. کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5، 9 تک کا بیان ملتا ہے. حضرت موسیٰ کو 9 ملے، میرے نبی کو کتنے ملے آج تک کوئی گن ہی نہیں سکا ہے. سارے نبی معجزے لے کر آئے، میرا نبی معجزہ بن کر آیا. یہ بیان جاری ہے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. باقی انشاءاللہ آئندہ. وما علی الا البلاغ المبین. فیصل آباد میں الحاج ذوالفقار علی نیازی صاحب محدث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند کے مرید، بڑے سنی مجاہد. کتنی مسجدیں اس نے دوسروں سے واپس لی، کچھ بنائیں. ہر وقت بہت ہی زیادہ سنی کاز کے لیے بہت کام کرتے تھے. پرسوں اچانک انتقال کر گئے. اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے. کل چشتیاں شریف میں میرے خالہ زاد بھائی محمد الیاس نام تھا، وہ انتقال کر گئے. اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہاں غیروں کی خوشنودی کے لیے کچھ قوانین
چونکہ ان سے پیسے لیتے ہیں، امداد لیتے ہیں۔ جنسی بے راہ روی، بدفعلی، برائی، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، اس حوالے سے ٹرانسجینڈر کے قانون کی بات آپ کو بتائی۔ پھر ایک فلم بنائی گئی جوائے لینڈ، اس میں سے کہتے ہیں جی کچھ گندے لفظ نکال دیے، مقصد وہی ہے، ایجنڈا وہی ہے، آہستہ آہستہ یہ بیماری ڈالو مسلمانوں میں، بے غیرت بناؤ، شرم و حیا اٹھاؤ۔ ہم نے پہلے بھی کہا یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اور یہاں آئین میں یہ بات ہے کہ سپریم لا قرآن اور حدیث، قرآن و سنت، تو حکمرانوں کو وارننگ دیتے ہیں، چیتونی دیتے ہیں، انتباہ، منتبہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، دین کے خلاف کارروائیوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تم دنیا میں بھی ذلیل ہوو گے، آخرت میں بھی برباد ہوو گے، اور ہم مسلمان ان غلط باتوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ لوٹ مار کی تمہیں عادت ہے، کرپشن کے تم کھلاڑی ہو، تم کھاتے ہو، ہم پہ ٹیکس لگاتے ہو، ہمارا خون نچوڑتے ہو، ہم جیسے کیسے رو دھو کے سہ لیتے ہیں، مگر دین کی بات آئے گی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی کی عزت کی بات آئے گی تو ہم ان کی ناموس پر پہرا دیں گے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دین میں مداخلت نہ کرو، جس نے کی ہے تباہ ہوا ہے۔ یہ جن کے ٹیلی فون بج رہے ہیں کے لیے، انہوں نے کیا کرنا؟ یہ تو مسجدوں میں آ کے فون بجاتے ہیں، گھنٹیاں بجاتے ہیں، ان سے میں کیا امید رکھوں کہ یہ دین پہ پہرا دیں گے؟ سنو، مہینہ بھر تم نے کھیل کھیلا، ایک لیڈر کہہ رہے تھے میں کھیلوں گا، تو نے پاکستان کو کھلونا سمجھا ہوا ہے نا؟ یہ ملک تیرے کھیل کے لیے نہیں ہے۔ آرمی چیف لگنے تھے، کل لگ گئے، جن کو لگایا گیا وہ سید بھی بتائے جاتے ہیں، قرآن کریم کے حافظ بھی بتائے جاتے ہیں۔ اللہ کرے وہ اچھے کام کریں، اللہ کرے کہ وہ اس ملک میں دین کے حوالے سے ایسی خدمت کریں کہ پہچانے جائیں۔ مگر یہ سیاسی کھلاڑی جو کچھ کر رہے ہیں، شرم اور ندامت کا باعث، ان کو شاید لگتا ہے یہ کرسی پہ بیٹھ کے مالک ہو گئے ہیں۔ سنو، ہم تمہارا ظلم سہ سکتے ہیں، دین کے خلاف تمہاری باتیں برداشت کر سکتے ہو، تو آواز کیوں نہیں نکالتے ہو؟ یہ سن لیں، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون ہم ماننے کو تیار نہیں۔ تمہارے وزیر خزانہ نے کہا کہ وہ اپیل واپس لیں گے سود کے بارے میں جو کی ہے، جن بینکوں نے کی ہے وہ بھی واپس لینی ہوں گی۔ 4 بینک ہیں نا، انہوں نے بھی کہا ہوا ہے سود کے لیے اپیلیں کی ہوئی ہیں کہ سود کو رکھا جائے، سود کے بغیر کام نہیں چلے گا، تو تم نے کہا ان کو بھی واپس لینا نہیں لوگے تو کیا سمجھتے ہو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ اس کی پکڑ سے بچ جاؤ گے؟ تباہی تمہارا مقدر ہوگی۔ اگر ملک میں امن چاہیے، ملک کو ترقی دینی ہے تو نبی کی غلامی میں ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہرحال میں اس وقت زیادہ ٹائم نہیں لیتا، جلدی سے رکھ دیا کرو۔